بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے درس کا 12واں سبق پڑھیں گے۔ حدیث مبارک ہے لا يدخل الجنت قطات، کہ جنت کے اندر چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے علماء کرام دو معنی بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ چغل خوری کا گناہ کیا ہے، اس گناہ کو جائز سمجھتے ہوئے کہ یہ تو حلال ہے، تو فرمایا وہ تو دائرہ اسلام سے نکل گیا، اس لیے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دوسرا مطلب پھر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بھئی وہ اول واہلا میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہ وہ یعنی فی الفور جنت میں سیدھا ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے، یہ تو اس کی قدرت ہے، وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ آگے دعا ہے، فرمایا جب دودھ پیے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس سے ہمارے لیے زیادتی فرما، یعنی ہمیں اس سے زیادہ عطا فرما۔ آگے عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے متعلق، تو فرمایا ہمارے یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک، ہمارے نزدیک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت اعلیٰ درجے کی قربت اور نہایت ثواب اور حصول درجات کا سبب ہے۔ ہم تو قبر کی زیارتوں کے قائل ہیں، بلکہ واجب کے بھی قریب ہے۔ اور سفر مدینہ منورہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کرے، اور ساتھ ہی مسجد نبوی اور دیگر مقامات اور زیارت گاہ متبرکہ کی بھی نیت کرے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ خالص قبر شریف کی نیت کرے، پھر وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت نصیب ہو جائے گی، یعنی یہاں سے خالص قبر مبارک کی نیت کر کے جائے۔ اس صورت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے، اور اس کی موافقت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو میری زیارت کو آیا کہ میری زیارت کے علاوہ کوئی حاجت اس کو نہ لائی ہو، تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ مسئلہ بیان فرمایا کہ پیچھے جیسے کہا تھا کہ تیمم اگر وہ اس کے لیے پانی مضر ہو تو تیمم کر لے، تو اب تیمم کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ فرمایا تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک ہونے کی نیت کر کے، یعنی نیت ضروری ہے، نیت کر کے دونوں ہاتھ مٹی پر پھیر کر ان کو ایک مرتبہ جھاڑ لے، دونوں ہاتھوں کو آپس میں یوں ٹکرا دے، اور چہرے پر اس طرح ملے کہ ایک بال کی جگہ بھی باقی نہ رہے، پھر دوبارہ مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر کوہنیوں پر بھی اسی طرح ہی مل دے۔ اور وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مثلا کسی آدمی نے وضو کرنا تھا اور اب وضو سے پانی اس کے لیے مضر ہے، تو وہ تیمم کرے گا، اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ اور اگر کسی پر آدمی پر غسل لازم ہوا ہے، فرض ہوا ہے، لیکن وہ اس کے لیے پانی مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو اگر غسل کے لیے تیمم کرے گا، تیمم کی طرف آتا ہے، تو یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ من گھڑت بات بعض لوگوں اور خاص کر عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ نماز پڑھ کر فوراً ہی جائے نماز کا کونا الٹ دینا چاہیے، ورنہ شیطان اس پر نماز پڑھنے اور عبادت کرنے لگتا ہے۔ یہ تصور تو بالکل غلط ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے کہ شیطان دوسروں کو تو عبادت سے روکتا ہے مگر خود عبادت کرتا ہے۔ شیطان کے بارے میں عبادت کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ عبادت کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ عبادت تو حکم الہی کو بجا لانے کا نام ہے، جبکہ شیطان حکم الہی کا سب سے بڑا نافرمان اور منکر ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جائے نماز الٹی نہ جائے گی یا مصلی وغیرہ جس طرح اس کو الٹ دیتے ہیں، اگر یہ نہیں کام کیا جائے گا تو شیطان نماز پڑھتا ہے، پھر یہ بات بالکل محمل اور لایانی بات محسوس ہوتی ہے۔ البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جائے نماز کو اس لیے پلٹنا یا اٹھا کر رکھنا تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے، یہ ایک معقول بات لگتی ہے اور اپنی جگہ درست ہے، اس میں شیطان کی نماز پڑھنے کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے، ان جیسے نظریات سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آخر دعوانا